پاکستان کا بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سفارتی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو بھارتی پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کا اہم ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ تنازع کے پیش نظر اعلیٰ سطح کا وفد تشکیل دیا جس کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ بلاول وفد کے ہمراہ یورپ جائیں گے اور عالمی برادری کو بھارتی جوہریت سے آگاہ کریں گے۔ بھارت کے پروپیگنڈے اور خطے کے امن کو تباہ کرنے کی کوششوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کریں گے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیر اعظم کا استقبال کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر تحسین پیش کریں گے۔ چین کا J-10 لڑاکا طیارہ امریکی F-16 کی برآمد کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں لکھا گیا کہ بھارت اور پاکستان کے حالیہ تنازع میں چینی ہتھیاروں اور جنگی طیاروں نے مغرب کی توقعات سے کہیں زیادہ کارکردگی دکھائی۔ PL-15A2 میزائل سے لیس J-10 جنگی طیارہ بھارت کی ابتدائی پیش قدمی کو مکمل طور پر روکنے میں کامیاب رہا۔ اگر چینی کمپنیاں امریکی F-16 کی فروخت میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے دفاعی شعبے کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ رافیل کا گرنا یورپ کے لیے وارننگ ہے۔ چین کے J-10C ملٹی رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل طیارہ گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا۔ جرمنی کے اخبار میں شائع آرٹیکل کے مطابق پاکستان پر بھارتی حملے میں رافیل طیاروں کی تباہی مغرب کے لیے ایک سبق ہے۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستانی پائلٹس کی طرف سے شدید مزاحمت ملی۔ ہم نے دشمن سے 1971 کا بدلہ لے لیا۔ پاک فوج نے بھرپور طریقے سے بھارت کے حملے کو پسپا کیا۔ آرمی چیف کی قیادت میں ایسا جواب دیا۔ بھارت قیامت تک یاد رکھے گا۔ دشمن کو سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ لاہور میں تقریب سے خطاب کا افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بھارتی وزیر دفاع نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ ہم امن اور استحکام کے خواہاں ہیں، اس کے لیے ہم نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی غیر ملکی ٹی وی سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہماری پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کو بھارت نے رد کر دیا۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ جواب میں پاک فضائیہ نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان آج پھر رابطہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی کم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ DGMOs کے مذاکرات کئی راؤنڈ ہو چکے، اب اگلا مرحلہ مذاکرات کا ہوگا۔ ہم بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ PSL سیزن 10 کے سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے۔ آج 2 مقابلے ہوں گے۔ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ٹاکرا جاری۔ ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 186 رنز کا ہدف دے دیا۔ یاسر خان 25 گیندوں پر 45 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ طیب طاہر 36 رنز بنا سکے۔ عثمان طارق نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز پشاور زلمی سے رات 8 بجے پنڈی اسٹیڈیم لاہور میں ٹکرائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات مکمل۔ بجٹ پر پالیسی سطح کے مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی مذاکرات 23 مئی تک جاری رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی رواں سال موجودہ آمدن تقریباً 17.8 کھرب روپے ہے۔ IMF غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کے لیے سخت کنٹرول چاہتا ہے۔ اگلے مالی سال پاکستان کو 19 ارب ڈالر واپس کرنا ہوں گے۔ IMF کا قرضوں کی پائیدار ادائیگی پر زور۔
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوامی اضافے مالی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکومت نے نئے بجٹ سے پہلے IMF کو بڑی یقین دہانی کرا دی۔ نئے مالی سال کے آغاز میں ہی بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا پلان تیار۔ دستاویز کے مطابق 1 جولائی سے بجلی ٹیرف کی سالانہ ری بیسنگ کی جائے گی۔ گیس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ 1 جولائی سے پیٹرولیم اور ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کا کاربن لیوی عائد ہوگی۔ صوبائی حکومتیں بھی بجلی اور گیس پر کوئی سبسڈی نہیں دیں گی۔ شہید سرخرو ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کا مارکہ حق کی کامیابی پر مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گوجرانوالہ کینٹ کا دورہ، افسروں اور جوانوں سے خطاب کیا۔ کہا بھارت کو معلوم ہو گیا کہ اصل جوانوں سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ آزمائش میں ہر پاکستانی اپنی جان و مال پاکستان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں، ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی راولپنڈی میں اسکواڈرن لیڈر شہید عثمان یوسف کے گھر آمد۔ شہید عثمان یوسف کے والد اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ سردار سلیم نے فاتحہ خوانی کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ سردار سلیم حیدر کا وطن کے دفاع کے لیے شہید کی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت تو ہر برحق ہے، لیکن ایسی موت نصیب سے ملتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گوجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ، مختلف سیکشن دیکھے۔ محسن نقوی کی مرکز مصطفیٰ کی سرپرست اعلیٰ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی۔ طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آہنی یکجہتی سے دردناک شکست دی۔ فتح میزائلوں نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی۔ نام نہاد دشمن پاش ہو گیا۔ قومی سلامتی اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ یہ قوم کھڑی رہی۔ دشمن اب کوئی بھی مس ایڈونچر کرے تو اس سے پہلے اسے سوچنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزراء کی ملاقات میں علی پرویز ملک، اویس لغاری، محمد اورنگزیب، رانا ثناء اللہ شریک۔ ملاقات میں بھارتی جارحیت کے خلاف فتح پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی وزراء کا خیر مقدم، نئے بجٹ، معاشی اور زرعی ترقی اور عوام کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ امریکی اخبار میں آپریشن پاک فوج کی بنیاداً مرصوص بڑی کامیابی قرار۔ امریکی اخبار نے مضمون میں لکھا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھتے ہی جنرل عاصم منیر نمایاں اور جارحانہ کردار میں نظر آئے۔ بنیاداً مرصوص میں کامیابی سے پاک فوج کے وقار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے 10 گنا بڑی معیشت سے برابری کی سطح پر بات چیت کر کے جنگ کروائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر تبادلہ خیال ہوا۔ بھارتی جارحیت پر ترکیہ کی پاکستان کی دو ٹوک حمایت پر وزیر اعلیٰ کا اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستانی ترکیہ کے بہن بھائیوں کے لیے دلی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ترکیہ کی بھارتی جارحیت پر حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاک ترکیہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا تخمینہ 17,500 ارب روپے سے 18,000 ارب روپے ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق FPR آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے کے محاصل جمع کرے گا۔ 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 1,741 ارب روپے، پیٹرولیم لیوی کے ہدف 1,311 ارب روپے مقرر۔ دفاع پر 2,414 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔
کے پی حکومت کا سولر پینل منصوبہ کرپشن کمیشن مافیا کی نظر ہو گیا 8 ماہ قبل علی امین گھنڈاپور نے سولر پینل منصوبے کا اعلان کیا منصوبے کے پی C1 کی منظوری سے قبل ٹینڈر جاری کر دیے گئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید کہتی ہیں کہ سولر پینل منصوبہ مبینہ طور پر 2 ارب روپے کمیشن کی نظر ہوا خیبر پختونخوا میں کوئی عوامی مفاد کا منصوبہ بنتا ہی نہیں کے پی حکومت کی تمام کارکردگی بیانات اور پڑھکوں تک محدود ہے ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے خوشخبریاں ہیں وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں کہ معاشی بہتری کے حوالے سے حکومتی کاوشوں کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستانی ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کے سامنے ابھرا افواج پاکستان کے جوانوں نے بہادری سے جنگ لڑی پاک فوج کی بھارت کو شکست فاش دینے پر استحکام پاکستان پارٹی کے کنونشن کا فیصلہ آئی پی پی نے ورکرز کنونشن کو مارکہ حق سے منسوب کر دیا آئی پی پی کا مارکہ حق ورکرز کنونشن 23 مئی کو لیا میں ہوگا صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان خصوصی خطاب بھی کریں گے آئی پی پی پنجاب کے جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی کا جلسہ گاہ کا دورہ مارکہ حق ورکرز کنونشن کے انتظامات کا جائزہ شعیب صدیقی کا کنونشن کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار ملک بھر میں شدید گرمی کا راج لاہور سمیت پنجاب بھر میں سورج آگ برسانے لگا پی ٹی ایم اے کا ہیٹ ویو الرٹ جاری محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ متوقع 20 مئی تک درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان لاہور میں 42 اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کراچی میں 36 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری کی محسوس ہونے لگی ماہرین نے صحت کا شہریوں کو گرمی سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے کا مشورہ شہر قائد میں گرمی بڑھتے ہی مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا مختلف علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا برا حال کر دیا لیاری کورنگی لانڈھی نیو کراچی نارتھ کراچی اور اطراف میں بدترین لوڈ شیڈنگ ماڈل کالونی جہانگیر روڈ پی آئی بی سمیت دیگر علاقے بھی متاثر ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر کے 30% علاقوں میں بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کا سامنا ہے ان علاقوں میں عدم ادائیگی کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی 205 کلومیٹر اور زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کوکش اور پہاڑی سلسلہ تھا زلزلے سے کئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہیں جناح ہاؤس حملے میں ملوث ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں مقدمے پر سماعت کی عدالت نے 24 مئی کو ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی 267 ملزمان کو فرد جرم کی نقول تقسیم کی ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر زیر حراست ملزمان کی حاضری مکمل کی گئی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بجٹ سے قبل این ایف سی اجلاس بلانے کا فیصلہ کہتے ہیں کہ وفاق نے ضم شدہ اضلاع کا مالی حصہ غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسے فوری طور پر صوبوں کے حوالے کیا جائے خیبر پختونخوا حکومت آئندہ بجٹ میں ضم شدہ اضلاع کے لیے ریلیف پیکج تیار کر رہی ہے ضم شدہ اضلاع کی ترقی سے دہشت گردی میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے دہشت گردی ایک صوبے نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے معروف اداکارہ نیلو منیر بھی بھارتی جارحیت پر بور پڑی بھارتی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے کہا کہ بی جے پی اپنے ہندوتوا نظریے کے تحت بھارت کو تباہ کر رہی ہے بھارتی حکومت اپنے نازی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کے خلاف الزامات لگا کر اپنے شہریوں کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹا کر دوسری جانب موڑنے کی کوشش کرتی ہے
اور قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ 2025-26 کے حوالے سے ابتدائی مشاورت 3 سالہ فائنینشل سٹرکچر کا یہ آخری سال ہوگا. سینٹرل کانٹریکٹس میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا امکان نہیں. ذرائع کے مطابق بعض کھلاڑیوں کی کیٹیگریز میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے جبکہ فخر زمان، حسن علی اور فہیم اشرف کی کانٹریکٹس میں واپسی ہو سکتی ہے. قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹس کی مدت 30 جون کو ختم ہوگی.